مسیح میں میرے عزیزو، خداوند کا شکر کرتے ہیں آج کے اس حسین دن کے لیے کہ خداوند نے آج ہمیں پھر جمع کیا ہے کہ ہم ایک جماعت کی صورت میں خداوند کے کلام سے اپنے دن کا آغاز کریں۔ پروگرام یسوع سنگ سویرا BTL کی خاص کاوش ہے تاکہ خداوند کا کلام ہم سب مل کر سنیں، سیکھیں اور سمجھیں اور عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ میں ہر پروگرام میں اس بات کو دہراتی ہوں کیونکہ جو بات ہم بار بار سنتے ہیں وہ کبھی نہ کبھی اثر ضرور رکھتی ہے۔ تو اگر کچھ دنوں پر چوٹ نہیں بھی لگی اب تک تو شاید یہی وقت ہے کہ ان کے دل پر کھڑا یسوع مسیح جو دستک دیتا ہے وہ انہیں سنائی دے اور ان کے دل جو ہیں وہ تیار ہو جائیں خدا ان کے کلام کو سننے کے لیے، اس کی آواز کو سننے کے لیے۔ کلام کا جو حصہ آج میں اس پروگرام کے آغاز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ ہے تھسلونیکیوں کے نام خط، اس کا 5 باب اور اس کی 14 آیت۔ کلام میں یوں مرقوم ہے: اے بھائیو، ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ بے قاعدہ چلنے والوں کو سمجھاؤ، کم ہمتوں کو دلاسا دو، کمزوروں کو سنبھالو، سب کے ساتھ تحمل سے پیش آؤ۔ آمین۔ بہت ساری باتیں ہیں اس میں، خداوند نے بہت کچھ ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے اپنے کلام کے ذریعے سے، جو کہ ہم میں ہونا چاہیے، جیسے کہ تحمل، جیسے کہ کمزوروں کو سنبھالنے کی ایبلٹی، جیسے کہ کم ہمتوں کو دلاسا دینے کی قوت، جیسے کہ بے قاعدہ چلنے والوں کو سمجھانے کی طاقت۔ کیا ہم میں یہ سب ہے؟ اگر نہیں ہے یا کسی میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہے اور ہم میں یہ کمزوری موجود ہے تو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے اور اسے ختم کر کے ایک نئی صبح کا اپنی زندگی میں آغاز کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی خیال کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور ملتے ہیں اگلے حصے میں اپنے آج کے پیغام کے ساتھ، اپنے رہنما کے ساتھ۔ تو اس بریک کے بعد انتظار کیجیے گا، واپس آتے ہیں۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ اور جیسا کہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، جو لوگ نہیں بھی دیکھ پاتے وہ سنتے ہیں خداوند کے کلام کو، تو اس کے لیے ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمیں بہت ساری نعمتیں ملی ہیں، کان، آنکھیں اور جسم کے سارے اعضاء، اور خداوند کا جتنا بھی شکر ادا کریں، بہت ساری اور نعمتیں بھی ہیں جو خداوند نے ہمیں دی ہیں۔ اسی حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے ہم یہاں شامل ہوتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر بشپ ایمینول آفتاب صاحب، اور ان کے ساتھ مل کر ہم پچھلے دنوں بہت ہی خاص ٹاپک کر رہے تھے۔ سب سے پہلے ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں BTL کی جانب سے اور آپ سب کی جانب سے، اور پھر اس کے بعد بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ بشپ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ہاں جی، خداوند کا شکر ہے، میں ٹھیک ہوں، اور اس بات کی خوشی ہے کہ یسوع سنگ سویرا جو آپ نے خاص طور پہ لوگوں کو جگانے کا ایک راستہ ڈھونڈا ہے، ہاں جی، یہ بالکل بڑا اچھا ہے۔ ہاں جی، اور دوستوں، میں اس بات کے لیے بھی آپ سب کو شاباش دیتا ہوں اور بلیس کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو برکت دے کہ آپ یسوع سنگ سویرا دیکھتے ہیں، اور کوشش کریں کہ اسی طرح سے دیکھتے رہیں اور یسوع کے سنگ ہی اپنا سویرا کریں۔ بشپ صاحب، اس پروگرام کی ایک خاص بات میں آج سب سے شیئر کرتی ہوں، شاید اس سے پہلے کبھی شیئر نہیں کی میں نے، کہ یہ پروگرام ہوتا ہے 3 دفعہ پلے۔ ایک دفعہ پاکستان کی صبح، پھر ایک دفعہ نیدرلینڈز کی صبح، اور پھر ایک دفعہ امریکہ کی صبح۔ واہ جی۔ تو اس طرح سے جن کی صبح شروع ہوتی ہے، جیسے کہ صبح 7 بجے، یہ ہمارے یہاں کے 7 بجے اور وہاں مطلب 10 بج جاتے ہیں، تو اس طرح سے ایک اگر ملک میں صبح ہو رہی ہے تو دوسرے میں شاید شام ہو رہی ہے، تو یسوع سنگ سویرا جو ہے شام میں سویرا ہی رہتا ہے۔ ہاں جی، تو وہ شام میں بھی یسوع کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور صبح میں بھی یسوع کے ساتھ سویرا ہی رہتا ہے۔ بہت اچھی یہ بات ہے، خدا ان کا شکر ہے، اور یہ اس خداوند پروگرام آپ کو کے برکت دے، کیونکہ آپ کی ٹیم خاص طور پہ بڑی محنتی ہے، اور
کچھ لوگوں نے میرے ساتھ بات کی ہے کہ یہ اس کی کوالٹی وائز کام بہت اچھا ہے. ہاں جی، تو thank یہ you. ہے کہ دونوں چیزیں بائبل یہ بتاتی ہے، انسان کی نظر میں مقبول ہونا ہاں جی، اور خدا کی نظر میں. بعض دفعہ ہوتا ہے ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کی نظر میں مقبول ہیں، ہمیں انسان کی کوئی ضرورت نہیں. تو یہ کوالٹی بھی ہونی چاہیے ہاں جی، اور بالکل. روحانیت میں بھی آگے ہونا چاہیے. یہ بھی بالکل بہتر ہے. بہت شکریہ. ہاں تو دعا کرتے ہیں. پھر ایک سوال ہے میرے پاس، پھر میں آپ سے پوچھتی ہوں. ضرور. ہاں جی ٹھیک ہے. آئیے دعا کریں، اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو آپ کی درخواست ہے، اپنے خداوند کے سامنے رکھیں. شروع کرتا ہوں یشوع مسیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس سے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کو ہو، خواہ زمینوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں. خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس بڑی آزادی اور دلیری کے لیے، اس فخر کے لیے کہ کون ہے جو تیرے سامنے نہ جھکے گا. آج کے دن کا آغاز تیرے نام سے کرتے ہیں اور بی ٹی ایل کی ساری ٹیم کے لیے دعا کرتے ہیں، انہیں حکمت اور دانائی بخش دے تاکہ اور زیادہ بہتر طور سے تیری خدمت میں لگے رہیں اور پھلدار ہوں. آج جو لوگوں کی درخواستیں ہیں، جو بیمار ہیں، جو اس بات کے لیے ملتجی ہیں کہ انہیں شفا ملے، تو جو شافی ہے انہیں شفا بخش دے. اور جن کی اولاد نہیں، جو چاہتے ہیں کہ انہیں نرینہ فرزند ملے، تو خداوند تو ہے، تو حنا کی دعا پر بھی کان لگاتا ہے اور تو ان لوگوں کو جانتا ہے جن کی صاف دلی سے تیرے سامنے درخواست ہے. انہیں شفا بخش دے، اولاد بخش دے، کام کاج بخش دے اور بخش دے کہ وہ تیرے بیٹے یسوع کو جانیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں. یشوع مسیح کے نام سے آمین. بہت شکریہ بشپ صاحب. جی. سوال میرا یہ تھا کہ جیسے بہت ساری خواتین کے بارے میں آپ نے بات کی، تو میں مس کر رہی تھی مارتھا، مریم مگدلینی، ان کے بارے میں آپ نے کوئی؟ یہ بات بڑا اچھا ہے. یہ خوشی ہوتی ہے مجھے آپ کے ساتھ پروگرام کرنے کی، کیونکہ کئی دفعہ پاسٹر صاحبان رہ جاتے ہیں کئی باتوں کو ٹچ کرنے سے، لیکن جو سننے والے ہیں یا جو رہنما ہیں وہ ان کو رہنمائی دیتے ہیں کہ کس طرح سے. تو یہ بات حقیقت میں جب قوم کی بیٹی کی بات آتی ہے، ہاں جی، تو قوم کی بیٹی میں مارتھا کا بہت بڑا کردار ہے. ہاں جی، اکثر پادری صاحبان، بشپ صاحبان یا جو لے مین ہیں یا خدمت کرنے والے ہیں، وہ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں مارتھا مارتھا تو کھانے پینے کے تردد میں ہے، مریم نے وہ حصہ چن لیا جو اس سے چھینا نہ جائے گا. یہ آیت بڑی مشہور ہے. ہاں جی، لیکن میرا جو فوکس ہے وہ اس بات پہ ہے کہ پازیٹیو سوچو نا. واحد ایک عورتوں میں مسیح کے ٹائم میں ایک عورت ہے جس نے یسوع کو مالک مانا ہے، قیامت کا، زندگی کا اور خداوند کا ہے. تو خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور وہ ہے مارتھا. مریم نے نہیں کہا میں اسرائیل گیا ہوں، میں اس جگہ پر بھی ہو کے آیا ہوں، اس پتھر پر بھی بیٹھا ہوں جہاں پر یسوع مسیح بیٹھے تھے. اور وہ مریم، ہاں جی، وہ پرومو ہم دیکھتے ہیں آپ کا. ہاں وہ میرے خیال وہ آپ نے بڑے اچھی طرح سے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا. اب پتہ نہیں لوگ کس حد تک دوست اس سے مستفید ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ جگہ جو ہے جب مارتھا کو پتہ چلا تو جو مریم ہے وہ نہیں پہنچی. وہ تقریباً 1.5 کلومیٹر کا رستہ ہے، وہ ڈسٹینس ہے، فاصلہ ہے جو مارتھا بھاگی گئی ہے. اور وہ ان کے ایریا سے یسوع 1.5 کلومیٹر دور تھا، تو وہاں پہ مارتھا گئی اور وہاں پر جا کے اس نے یسوع کے ساتھ باتیں کی. اور اس وقت تو ایسی چیزیں نہیں تھی، گاڑیاں بسیں تو نہیں تھی، تو ان کے پاس تو گدھے تھے. اور آج تک وہ جگہ سراسی بنی ہے جہاں پر ان کے گدھے تھے اور یسوع مسیح وہاں پر بیٹھ گئے اور مارتھا پھر ان کے ساتھ باتیں کرتی رہی. اور اس کی ان باتوں کے بعد آگے بعد میں آ کے مریم ملی ہے اس کو. اچھا، تو اس کے بارے میں بھی آپ سے سنتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اوکے جی.
جی ناظرین ویلکم بیک. اور بات ہو رہی تھی مارتھا کے حوالے سے. جب اس کو میں بڑا حیران ہوا کہ لڑکی اتنی ایک تو دکھی ہے لیکن وہ جب لازر کی ڈیتھ ہوئی تب کی بات کر رہے ہو. اس وقت کی بات ہے. تو اس کو اتنا خیال آیا ہے, اتنا قریب وہ فیل کر رہی ہے یسوع کو کہ وہ 1.5 کلومیٹر بھاگ کے اس کے پاس آئی, اس کو ملی, پھر نہ صرف ملی, مل کے اس کو کہا کہ تو ہی خداوند ہے اور تو ہی مالک ہے اور تو ہی قیامت کا مالک ہے, تو سب کچھ کرے گا. ایمان کی بات. ہاں, یہ ساری باتیں جو ہے آپ حوالہ اس کا باقاعدہ طور پہ پڑھ سکتے ہیں. یوحنا کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 27ویں آیت میں یہ ڈائلاگ, یہ جملے, یہ گفت و شنید باقاعدہ لکھی ہے. کہ اس کے بعد پھر وہ واپس آ کے مریم کو کہتی ہے کہ یسوع آ گیا ہے, استاد آ گیا ہے. پھر مریم آئی ہے, تو مریم آ کے تو اس کے گلے, جیسے روایت ہے یہودیوں کی کہ وہ بہت روئی ہے. تو جس کے بارے میں یہودی بھی اس بات کا ذکر کرتے ہیں, لکھا اس بیان میں کہ یسوع کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو لوگوں نے کہا کہ یہ کتنا اس کو پیار کرتا تھا. اگر یہ اتنا کچھ کر سکتا, بلکہ انہوں نے ایک اس کے مساوی بات کہی, اس نے اتنے اندھوں کی آنکھیں کھول دی ہیں کہ اپنے دوست کو نہیں بچا سکا. تو مریم نے ایک اگلا قدم کیا کہ ہاں وہ اٹھے گا, وہ یہ ہوگا, کچھ ایسی باتیں وہاں پہ وہ کمزور باتیں. اور جیسے ایک دکھ کے ساتھ مریم, یسوع نے کہا کہ کہاں ہے وہ, تو مریم نے کہا کہ چل کر دیکھ لے. تو جب وہ وہاں پر گیا تو وہ معجزہ سب لوگ جانتے ہیں, لیکن اس معجزے کی جو بیس بنانے والی ہے وہ مارتھا ہے. اچھا, اس کے بعد صحیح یہ دیکھو, یہ بیس مردوں کو زندہ کرنا ہونا ایک اور بات ہے. وہ تو مسیح نے ہونا تھا, وہ تو اس نے کہا, لیکن بڑے اس نے مردے زندہ کیے. لیکن جس طرح سے نمایاں طور پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے لازر کے بارے میں, کیونکہ وہ 4 دن ہاں, اور پھر اس کے بعد یہ کہا دوسرے تو یہ ہے کہ وہ دفنانے جا رہے ہیں, شاید وہ تھوڑا ٹائم گزرا یا جیسے بھی, لیکن اس معجزے کی بیس مارتھا نے بنائی. نجات دہندہ آیا اماں ہوا کی وجہ سے, دنیا بچی نوح کی بیوی کی تربیت کی وجہ سے, قوم بنی اسرائیل کی تربیت ہوئی دبورا کی وجہ سے, بادشاہ قاضی مقرر کیے حنا کی تربیت کی وجہ سے سیموئیل نے, کہ تو تابع دار رہ, تو تابع دار ہے. یہ نہیں کہ وہ خود قاضی تھی, اس تابع داری لکھا کلام مقدس میں, خداوند کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہ, وہ تجھے وقت پر سر بلند کرے گا. بالکل. اور ہم دنیاوی طور پہ اگر دیکھیں تو ہم اس بات کو بڑی دفعہ کوٹ کرتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, اور جب ہم بائبل کی روح سے دیکھیں تو ہم اس بات کو قطع نظر کر دیتے ہیں کہ پیچھے کچھ عورت بھی ہوگی, کوئی ضرور اس کا بھی کوئی ہاتھ ہوگا. میں اس کے بارے میں اس محاورے کو ایسے بولتا ہوں کہ ہر کامیاب بندے کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ نہیں ہوتا, ہر کامیاب بندے کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا, دانشور عورت کا ہاتھ ہے. لیکن وہ جو کہتے ہیں نا ہر کامیاب بندے کے پیچھے, کہ وہ پھر ہم دوسری طرف چلے جائیں گے, اور بھی باتیں. لیکن یہ بات ہے کہ ہمیں اس بات کو جاننا ہے میرے عزیزوں کہ ہمارے گھر میں جو بیٹیاں ہیں, جو بہویں ہیں, جو ہماری بہنیں ہیں, جو ہماری مائیں ہیں, ماں اصل میں ماں کسی ایک کی نہیں ہوتی, ماں ہی ہوتی ہے. تو ان کی قدر کرنا سیکھیں, ان کی ویلیو دیکھیں. یہ اگر ماں نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا. ہوا نے ماں کی فکر ہونے کی وجہ سے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کروں, اس کے اندر اس نے زبردستی وہ کیا. اور اگر وہ میں ہمیں تو تقریباً 50 پروگرام چاہیے اگر صرف میں اماں ہوا کے بارے میں بات کروں. صحیح, اتنا کچھ ہے. اگر آپ آدم کی کتاب کی سٹڈی کریں, جتنی وہ ہوا کی خوبیاں لکھتا ہے, جتنا کچھ وہ ہوا کے بارے میں کہتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بہت غلطی ہوگی آج تک, کیوں نہیں عورت کو ہائی لائٹ کیا گیا. ہاں, کچھ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بس وہ سمجھتے ہیں کہ رہنے دو. نہیں, رہنے دو کی بات نہیں ہے. یہ بیس بنائی ہے قیامت کی
मार्था ने, और आपने मगदलिनी की बात हाँ की। जी, मरियम मगदलीनी। मरियम मगदलिनी की बात जो है वो मगदल के रहने वाली, मगदल एक पहाड़ को कहते हैं मगदल, जी। मगदल के रहने वाली, पहाड़ के रहने वाली थी, पहाड़ी लड़की, जैसे आप सिंपल कह लो हाँ जी। कि पहाड़ी लड़की थी। अब पहाड़ी लड़की है और डिवोर्स्ड है, इसके हस्बैंड ने इसको डिवोर्स कर दिए थे। डिवोर्स की वजह से ये बड़ी डिसार्ट थी। आप देखो कि ये वाहिद है जो खुदा के मंसूबे में ऐसे है कि मसीह के जी उठने का पैगाम, ये पहली एवेंजलिस्ट है। कहते हैं ना औरत कलीसिया के मजमा में, अच्छा कलीसिया के मजमा में खामोश रहे, पूरी दुनिया में खामोश ना रहे, वो बात ही कुछ और है। वो बात है कि बहुत पुरानी बात नहीं कि जब लोग 14 साल की लड़की की शादी करते थे, उससे पहले 12 साल की लड़की की शादी करते थे, उससे पहले और भी छोटी लड़की की शादी करते थे, जैसे इसहाक और रिबका की उम्र 10 साल थी और इसहाक 40 साल का था। इतना फर्क था। और आगे हम देखते जाएं तो वो कुछ मेडिकली चीजें हैं कि जब इस वक्त जब लड़की हो जाती है तो वो समझो वो जवान हो गई, तो वो 10 साल की थी, हालात कुछ फर्क थे, कामकाज कुछ फर्क था। फिर बाद में उसकी टाइमिंग आ गई 12 साल की, 12 साल के बाद 14 साल की। 14 साल की लड़कियों के तो मैंने खुद निकाह पढ़े हैं, लड़का 16 साल का, लड़की 14 साल की। हाँ जी, एक ब्रेक लेते हैं तो फिर ब्रेक के बाद दोबारा बात करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है लेकिन ब्रेक लेना पड़ता है जी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, वेलकम बैक। और जहां से बातचीत का सिलसिला खत्म हुआ था वहीं से शुरू करते हैं। जी बिशप साहब। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे मरियम मगदलिनी के बाद। हाँ जी। तो मरियम मगदलिनी की बात है कि ये मगदल के रहने वाली थी, पहाड़ी लड़की थी, और इसका जो किरदार है इसको रिजेक्ट किया गया, इसके हस्बैंड ने इसको छोड़ दिया। हाँ जी, आपने बताया। और ये बदकिरदार भी गिनी गई, इसको कई तरह से बहुत सारे बुरे अल्फाज, ये माशरे की कटी हुई थी। और रवायती तौर पे कहा जाता है कि यही वो लड़की थी जिसको पकड़ा गया था और फरीसियों ने इसको इस तरह से इस्तेमाल किया कि यीशु पर इल्ज़ाम आए। लेकिन इस लड़की ने क्या किया है कि खुदा की नज़र में, पॉजिटिव बात है ना, खुदा की नज़र में ये है कि उठ और जाके बता कि यीशु जी उठा है। सही बात है। ये नजात का, अगर नजात का वादा औरत ने लिया है तो नजात का पैगाम भी औरत ने लिया। सही बात है। उसको कहा कि तेरी नस्ल से नजात दहिंदा पैदा होगा। इधर उस औरत को, फिर देखो ये डीप बात है, बड़ा खूबसूरत आपने सवाल किया। अम्मा हवा से गलती हुई, खुदा की बख्शिश ये हुई कि तेरे बेटा होगा और वो इस तेरी दुख भरी कहानी को खुशी में बदल देगा। अच्छा, अब ये इधर लड़की है मगदलिनी जिसको इतना ज्यादा डिग्रेड किया गया है, तो खुदा को ये पसंद आया कि तू बताएगी कि निजात का पैगाम क्या है। जिससे कुछ गुनाह सरजद हुआ है उसने उसी तरह से इनकसारी भी की है। हाँ, लेकिन अगर हम सोचें, मतलब वैसे हम सोचें औरतों के हवाले से नहीं, तो फिर हमेशा से जैसे कलाम में लिखा है कि जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, बल्कि जो उनका इकरार करता है, बिल्कुल जाहिर है कि खुशनुदी उसने हासिल की, क्योंकि उसने उनका इकरार किया, फिर अपने आप को पूरी तौर पर बदल कर खुदावंद की बेटी होने का हक जो है वो ले लिया। असल में जो बदलना है ना, हम बदल सकते नहीं खुद को, नहीं बदल सकते। अगर हम बदल जाएं, या नाजरीन अगर हम खुद बदल सकते हैं या बदल जाएं, तो
یہ تو ہماری اپنی بات ہوئی نا. صرف جو مین چیز ہے وہ صرف ہے گھٹنے ٹیکنا, معافی مانگنا, جو مگدلینی نے کیا. بالکل اور مگدلینی کو وہ پیغام دیا گیا ہے کہ جا کے تو میرے بھائیوں کو بتا کہ میں جی اٹھا ہوں. مسیح کا جو پہلا دیدار کرنے والی ہے وہ مگدلینی ہے. ہاں جی, میں اس کو مگدلینی کاٹ دیتا ہوں. مسیح کا پہلا دیدار کرنے والی جو ہے وہ عورت ہے. صحیح. پھر دیکھو کہ سب سوئے ہیں یا ڈرے ہیں اور یا اسے فکر لگی. وہ عورت ہے جو بھاگی ہے کہ جا کے دیکھے. تو اس لیے ان باتوں کو اگنور کرنا یا ان کے بارے میں نہ بتانا یہ سیدھا سیدھا تضاد ہے, اور یہ خدا کے کلام کی بات نہیں. بائبل یہ نہیں کہتی. ہاں, بائبل یہ ضرور کہتی ہے کہ عورت جو ہے وہ پاسٹر نہیں ہو سکتی. یہ نعمتوں کی بات ہے. لیکن عورت ایونجلسٹ ہو سکتی ہے, عورت نبیہ ہو سکتی ہے, عورت قاضی ہو سکتی ہے. میں آپ سے سوال پوچھ سکتی تھی کہ وہ پاسٹر کیوں نہیں ہو سکتی, لیکن ہمارے پاس وقت کی کمی ہے, تو پھر کبھی ضرور میں اس کی ڈیٹیل آپ سے پوچھوں گی کہ بائبل میں اگر لکھا ہے تو کیوں لکھا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور اس سوال پر بھی چرچا کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اور ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا یسوع سنگ سویرا, اور خداوند کا شکر ہے, میں اس بات پہ خداوند کی شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں نے مریم مگدلینی جو فلم اردو میں ڈب ہوئی اس میں مین کریکٹر جو تھا مریم مگدلینی کا, اس کی آواز جو ہے وہ میری آواز ہے. تو خداوند آج آپ نے اس کے بارے میں جان بھی لیا کہ ہاں جی, جب فلم کی تھی تو ڈب کی تھی تو تب بھی کافی کچھ سیکھنے کو ملا. تو بہرحال خداوند کا شکر ادا کرنا چاہیے, وہ جیسے بھی ہمیں استعمال کرتا ہے. اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ خواتین کا بڑا مثبت کردار رہا ہے. اور آج ہمارا یہ ٹاپک یہیں پر ختم ہوتا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, نئے سوال کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر شامل ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیں, اور ڈیٹیلز آپ کی اسکرین پر ہیں, ضرور ہم سے رابطہ رکھیں. خدا حافظ. خدا حافظ. جیتے رہیں, خوش رہیں. جے مسیح کی.